بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا سبلك يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقي يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي
أيها الباقر يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. سملك يا وجيها عند الله، اشفع لنا يا أبا عبد الله، يا جعفر بن محمد، أيها الصادق يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله، اشفع لنا يا أبا الحسن، يا موسى بن جعفر، أيها القاضم يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله، اشفع لنا يا أبا الحسن، يا علي بن موسى الرضا، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا عند الله، اشفع لنا يا أبا جعفر، يا محمد بن علي، أيها التقي والجواد، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله، يا أبا الحسن، يا علي بن محمد، أيها الهادي النقي، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا
واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. سمع القلب يا وجيها عند الله اشفع لنا. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. كل مرتبة يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليومي فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي. يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين. آمين رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلوات الله. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. یار کیسی نہیں میں شرمندہ ہوں. سو میرے پاس جو ہے وہ آغا صاحب کا ریمائنڈر بھی آیا ہوا تھا, اس کے باوجود پتہ نہیں دیکھا اور میرے ذہن میں ویڈنسڈے گھوم رہا تھا. پتہ نہیں کیسے بائی مسٹیک. آپ کی مہربانی. تشریف رکھیں آپ سب اس وقت میں. اتنی خوبصورت آپ سب نے دعا پڑھی ہے. دیکھیے دوستان, میں
میں صرف مختصراً آپ سے 5-7 منٹ ایک موضوع پہ گفتگو کرنا چاہوں گا آپ لوگ مجھے بتائیں، کیا آپ اللہ تک امام کی معرفت کے بغیر پہنچ سکتے ہیں؟ یعنی کوئی ایک امام ہو، وہ آپ کو کس تک پہنچائے گا؟ کس تک پہنچائے گا؟ اللہ تک پہنچائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم بھی امام تک پہنچیں۔ ضروری ہے کہ نہیں؟ امام نے کس سے ملانا ہے؟ اب میں نے اللہ سے ملنا ہے، اللہ تک رسائی حاصل کرنی ہے، تو میں کیسے پہنچوں گا؟ اگر ڈائریکٹلی ہر انسان کے لیے اللہ تک پہنچنا اتنا ہی آسان ہوتا بغیر وسیلے کے، تو انبیاء کی کیا ضرورت تھی؟ خدا نے یہ تمام تر چیزیں بھیج کر ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ کو وسیلہ چاہیے۔ کیا چاہیے؟ وسیلہ چاہیے۔ دیکھیں، اللہ میاں کا ایک بڑا سا ٹاسک ہے، اللہ میاں کا ایک ٹاسک ہے جس کے لیے اس نے دنیا خلق کی ہے، صحیح ہے؟ وہ ٹاسک اپنی جگہ ہونا ہے نا، اسی لیے دنیا بنائی ہے۔ بغیر پرپس کے تو دیکھیں میری بات سنیں، آپ میں سب کی شرٹ میں ایک کامن چیز ہے کہ آپ کی شرٹ اس طرح سے سٹچ ہوئی ہے کہ اتاری بھی اور پہنی بھی۔ یہ دیکھیں، یہ بٹن لگا ہوا ہے، یہ اتنا ٹائٹ ہے کہ اس میں بغیر بٹن کھولے بازو نکالا، اسے ایسے بنایا گیا ہے، اس کا بنانے کی طرز بتا رہی ہے کہ اسے اس کے مطابق بنایا گیا ہے۔ صحیح ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ یہ جو دنیا ہے جس مقصد کے لیے پیدا ہوئی ہے، اللہ کا کوئی مقصد ہے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کا مقصد پورا کرنے کے لیے ہمیں کس کی درمیان میں ضرورت ہے؟ امام کی۔ اب دیکھیں، امام نے تو اللہ میاں کو ڈھونڈ لیا، اس میں کوئی شک ہے کسی کو؟ آپ میں سے کسی بچے کو، چھوٹا بچہ کوئی بتائے، امام کے بارے میں یقین ہے نا کہ انہوں نے کس کو ڈھونڈ لیا؟ اللہ کو ڈھونڈ لیا، صحیح ہے؟ ہم نے امام کو ڈھونڈا ہے کہ نہیں؟ یہاں مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے امام کو ڈھونڈا ہے کہ اب کیسے ڈھونڈیں امام کو؟ مختصراً آپ میں سے کوئی بتانا چاہے کیسے ڈھونڈیں گے ہم امام کو؟ کیسے ڈھونڈیں گے امام کو؟ کیا ایسا ہے کہ امام آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ امام کسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ بھی امام کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ بھی، بلکہ وہ کئی گنا شدت سے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ صحیح ہو گیا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کس تک پہنچنا ہے؟ دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کریں، کہاں تک پہنچنا ہے؟ کس نے پہنچنا ہے؟ درمیان میں امام ہے وسیلہ۔ اب ایک کنیکشن تو کنیکٹڈ ہے، وہ کون سا ہے؟ پکا لاک، کوئی چینج، کوئی تار ڈھیلی ہو، سب تاریں پکی ہیں، مسئلہ کہاں ہے؟ ہماری طرف ہے، اور اتنا زیادہ ان کی طرف سے شدید ہے کہ مولا کہتے ہیں کہ اگر یہ ایک گلاس پانی ہے نا، میں 3 منزلیں سٹیئر سے رہا ہوں، میں شاید انکار کر دیتا، میں نارملی بدل میری عادت ہی ایسے ہے کہ میں انکار کر دیتا، لیکن وہ 3 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد اس کی پیاس لگی، ضرورت ہے، اور میں نے، امام علیہ السلام کہتے ہیں اس ایک گلاس پانی جتنی بھی اگر تمہیں ہماری چاہت ہوتی نا تو ہم ظہور کر جاتے۔ پرابلم آئیڈینٹیفائی کریں، پرابلم کہاں ہے؟ ہماری طرف پرابلم ہے۔ وہ اس گلاس کی طرح ریڈی ہے، کوئی ہو جو کچھ کام کرے، اس کے بعد اسے پیاس محسوس ہو، اسے لگے کچھ مسنگ ہے،
وہ نماز پڑھے، یار کوئی کمال کی نماز بھی تو ہوگی نا. حج کرے اور تصور کرے کوئی کمال کا حج بھی تو ہوگا نا. یعنی کوئی ایسا ہوگا کہ جس کے ساتھ ہر عبادت میں کمال کا مزہ آتا ہوگا. درست ہے؟ جمعہ ایسا جلال کا جمعہ ہوگا کہ وہ عالمی جمعہ ہوگا. امام کی اپنی اقتداء میں. لیکن یہ پانی اویلیبل ہے. کب پیا جائے گا؟ جب پیاس. آپ کو اور مجھے پیاس ہے. پرابلم سمجھ آ رہی ہے؟ اس پورے سٹنگ میں آپ نے ٹرائنگل دیکھا ہے کبھی؟ کتنے پوائنٹس کے اوپر ہوتا ہے؟ اگر ایک پوائنٹ بھی مسنگ ہو جائے تو وہ ٹرائنگل کہلائے گا، اسکوائر کہلائے گا، ریکٹینگل کہلائے گا. آپ کہہ سکتے ہیں نہیں سکتے بھائی ٹرائنگل یہ ٹرائنگل ہی ہے بھائی. ایک لائن ہے، کیا ہے؟ ایک پوائنٹ مس ہے، صرف ایک پوائنٹ. اور وہ کون مسنگ ہے؟ اس سارے سرکٹ میں ہم مسنگ ہیں. امام موجود ہیں، امام موجود ہیں، ہم مسنگ ہیں. ابھی آپ نے دعا پڑھی ہے، یا وجیہن عند اللہ. آج ایک شب ہے، وہ شب ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی شہادت کی. کوئی ایسا کہیں تو ہے نا کہ جس کے ساتھ میرا غم کہلا سکے گا، ہم یاد کر سکیں گے. یار کوئی عام بات ہے. آپ کو خدا عمرہ اور حج کروائے انشاءاللہ. آپ شیب ابی، وہ جو گھاٹی ہے نا جہاں پر بند کیا گیا تھا، شیب ابی طالب تھی. آغا جی معذرت بات لمبی ہوگی، بس میں مختصر کر رہا ہوں انشاءاللہ. میں نے اس جگہ کو تھوڑا سا دیکھا ہے، دور سے دیکھا ہے، نہیں جایا جا سکتا وہاں پہ. رسائی اتنی آسان. پتہ یہ وہ بی بی ہے، میں نے علماء سے ہی سنا ہے، خود نہیں پڑھا. یعنی کوئی اپنے مطالعے، اگر میرے کہیں ذوف ہے تو میں سنی بھی بات پہلے بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے اس بی بی کا عقد ہوا تھا کہ جیسے سرداروں کا ہوتا ہے کہ شاید چاندی اور سونے کے برتنوں میں کھانے کھلائے گئے. وہ بی بی جس کا کئی ہزار کئی سو اونٹوں کے اوپر سامان تجارت ہوتا تھا. آپ یہاں پہ کوئی ایک بیٹھا ہو نا، میرے ابا جی کا ایک کنٹینر آتا ہے مہینے کا، اور کنٹینر آ کے کتنی دیر لگتی ہے؟ وہ لائن تو نہیں ہوتی. کوئی 4 کنٹینر والا کتنی بڑی پارٹی ہوگا، لیکن کوئی اتنی بڑی پارٹی ہو کہ جس کی ایک قافلہ اتنا طویل ہو کہ ایک قطار ایک جگہ، ایک سرا ایک جگہ ہے تو دوسرا سرا ایک اور جگہ ہے. اتنی رئیس بی بی. اور کھانا کھایا کیا ہے؟ کس وجہ سے شہادت ہوئی ہے؟ شیب ابی طالب میں کچھ بھی میسر نہیں تھا، پتے کھاتے تھے. کیا کھاتے تھے؟ اور اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے. میں غار ہرا بھی گیا ہوں، پروردگار جبل نور آپ کو دکھائے. 2200 فیٹس، کتنا؟ 2200 فٹ. اور وہ پہاڑ کیسا ہے کہ جس پہاڑ کے اوپر ایک پہاڑ ایسا ہوتا ہے جو جہاں سے پانی گزرتا ہو نا تو وہاں گول گول پتھر ہوتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں؟ ایک پہاڑ ہوتا ہے جو کہ ٹوٹتا ہے، تو جب وہ ٹوٹتا ہے تو وہ شیشے کی طرح نوکیلا ہوتا ہے. اس دور میں بی بی وہ 2200 فٹ اپنے اس سردار کے لیے کھانا لے کر جا رہی ہیں بار بار. اور اوپر جا کے کوئی کمرہ نہیں ہے. آپ یہاں بیٹھے میں آپ کے لیے ہر طرح کی فیسلٹی ہے. کوئی کمرہ نہیں ہے اوپر جا کے. ایک پتھر ہے جو ایسے ساتھ والے پتھر کے ساتھ ٹیک پہ لگا ہوا ہے جس کی غار بنی ہوئی ہے. اس جگہ پہ 2 بندوں کی شاید مشکل سے بیٹھنے. اور جب گرمی ہوتی ہے تو پتھر جس طرح بلڈنگ اور سیمنٹ جو ہے وہ گرم ہوتا ہے. اس بی بی نے کہنا یہ چاہ رہا ہوں، پانا کسے ہے؟ کس کے وسیلے سے؟
ایسے چاہا جائے کہ پتے بھی کھانے پڑیں. آپ کہیں بھائی میں تو بہت لاڈلا ہوں. جناب خدیجہ سے آگے تو نہیں ہو سکتا, رئیسۃ العرب سے تو آگے نہیں ہو سکتا. لیکن ایسے چاہا ہے. رسول تو ان کے بھی ہیں نا, شوہر ہیں, لیکن ان کے بھی تو رسول ہیں نا. رسول ہیں کہ نہیں ان کے؟ ایسے چاہا ہے اپنے ولی کو. کس کو؟ ولی کو. کیا ہم ایسے چاہتے ہیں مجھے ذرا سا جھوٹ بولنے کا موقع ملے؟ پتہ ہے یہ سچ بولوں گا جوتیاں پڑیں گی گھر جا کے, لیکن میرا اور میرے امام کا رشتہ کمزور نہ ہو. نہیں, میں اس میں کمزوری نہیں آنے دے سکتا. مار پڑتی ہے تو پڑ جائے. نہیں, ہم نہیں چاہتے امام کو, نعوذ باللہ, ہماری کمی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ مولا والا قصہ بعد میں دیکھیں گے, مولا کو بعد میں دیکھیں گے, ابھی تو بچو جھوٹ سے. آپ جب جھوٹ بولتے ہیں اس کا سارا خمیازہ, ساری وہ تکلیف روتا کون ہے؟ آپ بچ جائیں گے مار سے, نہیں بچ سکیں گے. جھوٹ, ایک جھوٹ کے بعد ایک اور جھوٹ, 2 ہو جائیں گے, پھر اس کو چھپانے کے لیے ایک اور جھوٹ, پھر وہ 3 کو چھپانے کے لیے 5 کو, پھر کور کریں گے 5 کو. کتنے چاہیے ہوں گے؟ 10 چاہیے ہوں گے. 10 کو چھپانے کے لیے کتنے چاہیے ہوں گے؟ آپ اتنا فریکوینٹلی جھوٹ بولنا شروع ہو جائیں گے, آج کی ہماری زندگیوں کی طرح ہمیں جھوٹ محسوس ہی نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ چاہت کی کمی کہاں ہے؟ ابھی آپ نے کہا ہے یا ساداتی یا اولیاء اللہ, کہا ہے نا ابھی آپ نے دعا میں. آپ سب پڑھ رہے تھے نا آپ لوگ, یا ساداتی یا اولیاء اللہ. آپ ہی تو ہمارا وسیلہ ہے, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں. کچھ ہے؟ کسی کے ابا جی کی دکان کام آ جائے گی قبر میں. کوئی کوٹھی 4 کنال کی, کوئی پلاٹ DHA کا, بتائیں کچھ کام آ جائے گا؟ اسی دور میں کہ محمد بھائی آج کل ممکن نہیں ہے, آج کل ممکن, آج کل دور ہی ایسا ہے, اسکول یہ وہ سارا کوئی ممکن نہیں ہے. لیکن آج ہی کے دور میں آپ نے دیکھا ہے اپنے وقت کے امام سے وعدہ نبھانے والے موجود اور زندہ ہیں. موجود اور کون ہے وہ؟ 2 قسم کے آپ کو لوگ مل جائیں گے. ایک آپ کو کہیں گے آپ اپنی عبادت اور ان ساری چیزوں کو پرفیکٹ کرتے چلے جائیں. ایک اس پرفیکشن کے ساتھ ساتھ ظہور کی زمینہ سازی, ظہور کو قریب کرنے کے لیے بھی معاون ثابت ہونے والے آپ کو نظر آئیں گے. خدا نے ہمیں یہ بتا دی ہے پرفیکشن ہمارے لیے تو ممکن نہیں ہے, پرفیکشن ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. جتنا جانتے ہو اس پر عمل کرنا شروع کر دو گے تو خدا کہتا ہے جو تم نہیں جانتے وہ تم تک پہنچانا کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے اپنے ذمے. آپ یہاں ان کلاسز کے لیے آئے ہیں, اپنے علم کو, اپنی معرفت کو بڑھا رہے ہیں. کسے راضی کرنے کا وسیلہ ہے؟ ڈائریکٹلی شب جمعہ اللہ میاں کے پاس بات جائے گی. کس کے پاس جانے والی ہے رپورٹ؟ دور نہیں ہے شب جمعہ, بس ایک اور رات کل کی گزرے گی اور پھر شب جمعہ. ہمارا نام اعمال ہمارے وقت کے امام کے پاس جائے گا. کیا ہوگا بچوں؟ اس میں لکھا ہوگا یہ بچہ انعام لینے کے لیے کیمپ میں آیا تھا. مولا کو اچھا لگے گا؟ پھر ایک جگہ لکھا ہوگا یہ 4 بچے مولا آپ کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلے تھے. کس کو ڈھونڈنے کے لیے؟ کیونکہ آپ اسے ہر گھڑی تلاش کرتے 365 دن
یہ دنیا میں رہا، لیکن اس نے اپنے 3 دن مولا کس کے لیے نکالے ہیں؟ آپ کے لیے۔ کس کو پالے؟ کس کو پالے؟ تاکہ اگر آپ نے امام کو پالیا تو یقیناً آپ کس کو پالیں گے؟ خدا کو پالیں گے، کیونکہ امام آپ سے ہر اس چیز کا ہی تقاضا کرے گا کہ جو آپ کو کس کی بارگاہ میں کامیاب بنائے گی؟ اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ وہاں کنیکشن جیسے جیسے یہ ذرا سا 3rd ڈاٹ آف دا ٹرائنگل یہ بننا شروع ہوگا، جیسے یہ ڈاٹ بننا شروع ہوگا سارے کہنا شروع ہو جائیں گے یہ ٹرائنگل ہے۔ کیا ہے یہ؟ ٹرائنگل ہے۔ جیسے یہ ڈاٹ، جیسے ہی آپ کا گڈ نیم کمیل، جیسے کمیل نے اس ڈاٹ کو زندہ کرنا شروع کیا، خود آگے آیا میدان میں اللہ سے جوڑنے کے لیے، جیسے ہی آیا کمپلیٹ ٹرائنگل فارم ہونا 3 دن کے اندر۔ آغایون نے محنت کی، آپ کو بتایا ہے اس ڈاٹ کو زندہ کریں، تھوڑا تھوڑا کرنٹ پاس ہونا شروع ہوا ہے، اس کو کمپلیٹ آپ نے ان 3 دن کو 365 دن پہ کس نے لے کے جانا ہے؟ آپ نے لے کے جانا ہے، بلانا نہیں ہے۔ ہمارا وقت کا امام آج شب بھی ہے، اپنی جدہ کے لیے گریہ کر رہے ہوں گے۔ یقین مانیے آپ وہاں جا کر دیکھیے، عالم ہے، اتنی دور قبر انہوں نے رکھی ہوئی ہے، اتنی دور جنگلے لگائے ہوئے ہیں کہ آپ غالباً 400-500 فٹ کے فاصلے سے زیارت کر سکتے ہیں، اور آپ زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ جنت معلیٰ جہاں پر جناب خدیجہ کی قبر مبارک ہے، آپ وہاں زیادہ دیر بھی رکیں گے، کوئی ذکر کرنا چاہیں گے شورتے آ جائیں گے، چلیں یہاں سے آپ۔ لیکن میرے وہ امام کس طرح سے گریہ کرتے ہوں گے، کیا سوچتے ہوں گے، کس چیز کی اصل میں ضرورت ہے امام کو؟ آپ کی، آپ کو بلا دیا ہے، امام نے یہاں پہنچ گئے ہیں۔ کتنے بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہی ماہ رمضان کی راتیں ہیں، موبائل دیکھ تھک رہے ہیں، ماں ادھر سے لڑ رہی ہے، اور نہ کر، اور یہ نہیں وہ نہیں، آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ آسمان ہے، اس کو اگر آپ مانوی انداز سے دیکھیں آسمان پہ ہیں آپ لوگ۔ میرے شہزادوں، یہ فرصت ہے، آپ کو بتایا، آپ کو پتہ لگ گیا، ان لاکھوں بچوں میں آپ وہ چند ہیں۔ آپ یہاں خود آئے، آپ یہاں خود آئے جی، آپ نے سے میں ویسے سوال پوچھوں، آپ نے کہا چلیں اب میری آپ کو بیٹ ہے، 15 دن بعد اسی طرح کیمپ آپ نے اور کر کے دکھانا ہے، آپ نے، ہاں، کیونکہ آپ نے کہا ہے آپ خود ہیں۔ سب کچھ اللہ کے اذن سے امام نے اپنی قوت سے وجود دیا، جگہ اویلیبل ہوئی، کتنوں کے دل میں گیا، کتنوں نے محنت کی، بھائی دعا پڑھنے کے لیے آئے، یہ مینجمنٹ میں آپ کے ساتھ ہیں، کتنے لوگوں کے دلوں کو مولا نے تیار کیا، اور پھر آپ، اور وہ اس کے بعد میسج آپ کے والدین تک، اور پھر آپ چنے گئے، اور پھر آپ یہاں پر پہنچے۔ یار کوئی ایسا اسپیشل ہے جو میرے لیے انجام دے رہا ہے، اس کی طرف متوجہ رہیں۔ اس نے اس کے بعد آپ سے کچھ کام ہے، وہ کام لینا، میری آپ لوگوں سے گزارش ہے بچوں، یہ دین اسلام بہت سی قربانیاں، بڑی شدید قربانیاں، آپ کی قربانی کوئی معنی رکھتی ہے؟ جو قربانیوں کے صدقے میں آپ آج یہاں جمع ہیں، ہماری قربانی کو معنی رکھتی ہے؟ انہوں نے اس قربانی کے ساتھ اپنے مقصد کو ایسے پکڑ کے رکھا ہے، کیسے پکڑ کے رکھا ہے؟ چھوڑا نہیں ہے، یہاں تک کہ جان بھی بدن سے چلی گئی ہے، چھوڑا نہیں ہے، پتے کھا لیے، پتھر باندھ لیا، لیکن اس ہدف کو چھوڑا نہیں ہے۔ آپ یہاں آئے ہیں، اسی طرح تھام لیں، پتہ لگ جائے، آپ لوگوں کو خود اندازہ ہونا چاہیے، خود شناسی
آپ تب تک اپنے امام کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو سکتے جب تک خود کو نہیں پہچانیں گے. اپنا وہ ایک پرپس تلاش کریں زندگی کا, اس ایک پرپس کے لیے مخلص ہو جائیں اپنے وقت کے امام کے ساتھ. اس اخلاص کی وجہ سے آپ کہتے ہیں میں کپڑا بیچتا ہوں دکان پہ بیٹھ کے, لیکن مارکیٹ میں سب کو پتا ہے کہ یہ اپنے بیپار میں سچا اور کھڑا ہے, سچا اور کھڑا ہے. یہ کوالٹی آپ کو آپ کے امام سے ملا دے گی. جب امام ظہور کریں گے انہیں سچے اور کھڑے لوگوں کی ضرورت ہوگی. امام آپ کو قبر میں سے زندہ کریں گے, رجت ہوگی آپ کی انشاءاللہ. آپ آئیں گے اپنے امام کا ساتھ دیں گے. کس طرح سے؟ دعائے عہد میں کیسے ہے کہ ہم نے کفن اپنے سروں سے باندھے ہوں گے اور ہماری تلواریں نیاموں سے باہر ہوں گی. لیکن یہ کون آئے گا جس نے آج کے کیمپ کے بعد بھی اب سے اپنے ہدف کو, کیا ہے وہ, کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, آپ کو جو سکھا دیا گیا ہے, نماز اول وقت پڑھ رہے ہیں نا, اب نہیں چھوڑنی. اول وقت قرآن پڑھ رہے ہیں نا, یہاں پہ ایک سورہ پڑھ لیں, جو زبانی آتی ہے چلے اسی نیت سے بیٹھ کے پڑھ لیں, لیکن اب نہیں چھوڑنا. اب کوئی چھوڑائے بھی تو چھوڑنا آہستہ آہستہ. اس مٹھی کو 2 مٹھیوں میں پکڑنا ہے, 2 مٹھیوں سے اس کو, وہ کہتے ہیں نا جپا کرنا ہے آپ نے, اس کو پکڑنا ہے, اس کی گرپ کو کیا کرنا ہے, مضبوط. ابھی آپ کی مٹھی میں چیز آ گئی ہے, مٹھی میں نہیں, آپ کہیں گے ابھی تو میں نے ایسے پکڑی ہے, ایسے پکڑ کے اب اس کو ایسے آپ نے کرنا ہے, اور آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے. کسی ایک چیز کو بھی فراموش نہیں کرنا. شب جمعہ کو فراموش نہیں کرنا, شب بدھ کو فراموش نہیں کرنا. اب سے آپ کی زندگی بدل جانی چاہیے. امام کو پکڑیے. یہ ڈاٹ میں سپارک آنا, اور آئندہ سال آغا یعصوبی جب آپ کے پاس آئیں اور دیکھیں آپ میں سے, یا خدا آپ میں سے ایک بچہ بدل چکا ہے. بیٹا آپ کو یہاں یہ سب کچھ دینے کے لیے آئے ہیں. کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ آپ سے کچھ لینے کے لیے کچھ نہیں لینے آئے آپ سے. انہیں کیا چاہیے؟ اپنے امام کی خوشنودی کے وسیلے سے اللہ کی رضا چاہیے. جب آپ بچوں کو کامیاب دیکھیں گے تو جو انہوں نے مشقتیں کی ہیں, انہیں کیا ہوگا؟ اطمینان ہوگا. آپ کے ماں باپ نے آپ کو یہاں بھیجنے میں جو مشقتیں کی ہیں, انشاءاللہ اطمینان ہوگا, اور آغا صاحب کی بھی توفیقات میں اضافہ ہوگا, اور آپ کی بھی توفیقات میں. لیکن ریکویسٹ کیا ہے, یہ جو گما ہوا ڈاٹ ہے نا, اس کو تلاش کریں, اسے زندہ کریں. ماما کو اس کیمپ سے پہلے کہنا پڑتا تھا گھر میں, بیٹا نماز پڑھ لو. اب خود نماز کی طرف چلے جاتے ہیں. تھرسڈے کو مولا کے پاس رپورٹ گئی, یہ تو میرا ہونے لگ پڑا. اس نے کس کا ارادہ کیا ہے؟ میں جو اس کے لیے اتنی مشقتیں اٹھاتا ہوں, اس نے میرا ارادہ کیا. مولا کو اس سے پہلے مولا ہمارے, اس کے تو مجھے رونا پڑتا تھا. ہر شب جمعہ اس کے 5 جھوٹ 10 جھوٹ 15 جھوٹ, چوری, فلاں موبائل پہ غلط چیز, یہ مجھے دیکھنی پڑتی تھی. اس کو کیا ہو گیا؟ یہ تو بدل گیا ہے, تو نماز خود پڑھنے لگ پڑا ہے. اب موبائل پر کوئی غلط چیز آتی ہے, موبائل نے معاف نہیں کرنا, اور نہ ہم موبائل کو معاف کرنے والے ہیں. مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے, میں نے تو یہ کہنا چھوڑ دی ہے کہ آپ موبائل کو چھوڑ دیں, لیکن ہاں کیا دیکھنا ہے یہ تو آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں نا. سکرول کر دیں, چھوڑ دیں اسے, بلکہ اس کو رپورٹ کریں, اس کے اگینسٹ سٹرائک کریں, اس کو کراس کریں گے, اپنی پریفرنس میں سے نکالیں گے. آہستہ آہستہ وہ چیز نیچے آتی چلی جائے گی. بری چیزیں ختم ہونا. شارٹس کے اندر اپنا وقت ضائع کرنے. آج آپ چیٹ جی پی ٹی کھول لیں, میں آپ کو کوشچن دے رہا ہوں, اس چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں کہ میں ایک بہت اچھا مسلم ہوں, اور تم مجھے کوئی, اور تم ایک شیطان ہو. میں ایک بہت اچھا مسلم ہوں, تم ایک شیطان ہو. تم بتاؤ کہ مجھ ایک بہت اچھے مسلم کو
ایک شیطان ہوتے ہوئے تم کیا کرو گے کہ جس سے تم مجھے ایک اچھے مسلمان سے ہٹا دو؟ میں نے پوچھا ہے، میں آپ کو بالکل اپنا مشاہدہ بتا رہا ہوں. تو وہ کیا کہتی ہے؟ ڈسٹریکشنز. چیٹ جی پی ٹی کہتی ہے I'll create distractions in your life. آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے، نماز کے درمیان ڈسٹریکشن، یہ کرنا ہے. نماز پڑھی ہے، فوراً خیال ہے میں نے وہ کرنا ہے، نہیں تسبیح اور دعا. ابھی تو آپ نے اللہ کی نماز پڑھی ہے، ابھی اللہ میں انتظار کرنے لگا تھا، او میرا بندہ آیا. اب آپ کھڑے ہوئے ہیں، ابھی آپ اللہ کے پاس انٹر ہوئے، ساری تعریفیں آپ نے کی، خدا کے آگے سجدہ ریز ہوئے، اور ابھی اب آپ تسبیح کے بعد اللہ میاں کو بتانے لگے ہیں. دربار میں آپ جاتے ہیں نا، بادشاہ کے دربار میں، تو بادشاہ کے دربار میں کیا کرنے جاتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ مانگنے کے لیے جاتا ہے نا بندہ. اب بس وہ مانگنے لگے، اب اللہ بھی اپنی شان میں آیا، میں اسے دینے لگا ہوں، اس کو موبائل یاد آیا. وہ کیا؟ اللہ میں دیکھو، وہ ایک منٹ، ایک جملہ تو بول دو، ایک چیز تو مجھ سے مانگو. مانگ کے تو دیکھو. تم دنیا میں اتنے لوگوں سے مانگتے ہو، آپ کو ایک چیز چاہیے ہو، 10 لوگوں سے آپ مانگے، مجھے یقین سے بتائیے 10 سے ملے گی آپ کو وہ چیز؟ کسی ایک سے ملے گی. یعنی 9 نے آپ کو ذلیل کیا ہے، 9 نے آپ کو رسوا کیا ہے، لیکن اللہ نے ایک مانگنے پہ ایک نہیں دی، 9 اور دے کے بھیجی ہیں. جب آپ نے استغفار کیا، آپ کو پتہ ہے استغفار کا کتنا بڑا فائدہ ہے؟ ایک تو استغفار سے گناہ مٹ جاتا ہے، اور دوسرا بینیفٹ کوئی آپ میں سے مجھے بتا دے تو میں اس کو انعام دوں گا. جہاں بھی آئے بتائیں جی. درست ہے، یہ ٹھیک ہو گیا، آپ گناہ مٹ گیا. ایک اور بینیفٹ +1 بتائیں ایگزیکٹلی جی. ٹھیک ہے، تو آپ کی قبول ہے. بس میں مکمل کیا، یہ آخری جواب آپ نے جی. خدا کا کمال دیکھیں، جب بندہ اپنی غلطی پہ اس سے ندامت کرتا ہے، ایک تو اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، ایک تو اس کے گناہ کو، اور دوسرا توبہ کرنے کا ثواب بھی دیتا ہے. آپ کی جیب میں جاتے ہوئے پیسے بھی ڈال کے بھیجے گا. بھائی تم آئے تھے میرے پاس، آئے کیا تھے؟ اپنی غلطی پہ، یعنی آپ میرے پاس آئے، آپ نے میرا 100 روپیہ دینا تھا، بھائی آپ کی مہربانی مجھے 100 روپیہ معاف کر دیں، اور جب میں آپ کو واپس بھیج رہا ہوں تو 1000 روپیہ آپ کی جیب میں. خدا کی مغفرت. سچ میں بتائیں، آپ لوگ روز اوبر کرتے ہیں، یانگو ان ڈرائیو کرتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں جس میں سب سے زیادہ بچت ہو وہی شیخ پتر بیٹھے ہیں یہاں پہ، کاروبار میں سب سے بیسٹ ڈیلز اٹھاتے ہیں. کون سی ڈیل؟ یار میں اتنا مال خریدوں گا، مجھے بتاؤ، میں پیسے ایڈوانس دوں گا، تم مجھے مال دو، بس مجھے رعایت دے دو اتنی، ٹھیک ہے نا؟ اللہ سے بڑی رعایت کون دے سکتا ہے؟ 100 روپیہ معاف بھی کرا لیا، 1000 روپیہ جیب میں بھی دلوایا. موجے کیا کریم ہے پروردگار. ایسے خدا کو چھوڑنا چاہیے. اب یہ دیکھیں، اس 3 دن میں آپ کی ہاتھ میں آ گیا کچھ، اب آپ کی مرضی ہے، بھول جائیں. آپ جیسے یہاں سے باہر نکلیں گے، آپ کو دوسری ڈسٹریکشنز کیا کریں گی؟ فوراً ایک دم آپ کے ہاتھ سے آپ کو چیزیں آئیں گی. نماز لیٹ ہو رہی، نہیں، یہ جو میرے ہاتھ میں آ گیا نا، یہ اب میں نے چھوڑنا. دیکھیں اللہ آپ کے ساتھ کیسے کرتا ہے. آپ صرف اس کا ہاتھ تھامیں، وہ آپ کے ہر امر کے ساتھ جڑ جائے گا. آپ کے ہر کام کو کون پورا کرے گا؟ اللہ پورا کرے گا. بچوں بہت معذرت، آپ لوگوں کے ساتھ طویل بات ہو گئی. جناب خدیجہ کا دن بھی ہے، اور ہم اپنے وقت کے امام سے بھی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ ہاتھوں کو بلند کر کے. پروردگارا، یہ وہ ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہوئے ہیں کہ جن ہاتھوں پر گناہوں کے اثرات نہیں ہیں، بہت کم گناہ ہیں. میرے مالک، ہمارے ہاتھ تو گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں. تو ہمارے ہاتھوں کو نہ دیکھ، ان معصوم ہاتھوں کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما. پروردگارا ان دلوں کو اپنے وقت کے امام کے ساتھ متصل فرما. میرے کریم اللہ، یہ تیری مخلوق ہے، تو ان سے پیار کرتا ہے، یہ بھی تجھ سے پیار کرتے ہیں، لیکن گم ہو گئے ہیں دنیا میں. میرے پروردگار، جب کوئی گم ہو جاتا ہے
उसे उसका वारिस ढूंढता है। मेरे परवरदिगारा मुझे रास्ता दिखा दे, मेरे करीम परवरदिगारा मुझे मेरी मंजिल मेरे वक्त के इमाम से करीब कर दे। मेरे परवरदिगारा मेरे करीम अल्लाह मुझे उनमें से करार देना कि जो अपने वक्त के इमाम की ज़मीना साजी के लिए काम करने वाले हैं, सिर्फ चुप करके बैठ के इमाम का इंतजार करने वाले नहीं, बल्कि तेरे इमाम के ज़हूर में ताजील का सबब बनने वाले हैं। परवरदिगारा हम दुआ मांगते हैं हमेशा, हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़का हुआ, हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़का हुआ पढ़ी जाते सुबह शाम हर नमाज में, यहाँ तक कि तू लोगों की चाहत से, आप लोगों की चाहत से, आप लोगों की चाहत से उन्हें जमीन की हुकूमत अता करेगा। परवरदिगारा मुझे चाहने वाला बना दे। वतुमत्तिअहु फीहा तवीला, और इस चाहत पे मुझे कायमो दायम फरमा। परवरदिगारा इन मासूम बच्चों की दुआ के सदके परवरदिगारा इन उलमा की इस कोशिश को यकीन मानिए, ये ऐसे मैंने बहुत चंद ऐसे लोग देखे हैं जो बिल्कुल आपके साथ जमीन पे ही सोते हैं ना, ये तो नहीं होता बेड पे जाके सोए होते हैं कहीं और, आपके साथ ही खाते हैं ना, सब कुछ आपके साथ ही करते हैं, आप ही के साथ, आपकी मैनेजमेंट भी खुद कर रहे हैं। मुझे गेट तक लेने के लिए भी एक आलिम दीन, मैं ये क्या है एक आलिम दीन, नजफ का आलिम दीन, मुअम्मम इंसान, जो मुझे यहाँ तक क्यों लेके आया है, किसके लिए? मैं यहाँ आने से उनके किसी बेनिफिट के लिए तो नहीं आया, मैं कुछ नहीं लेके आया उनके लिए, आपके लिए मुझे वहां तक लेने के लिए गए, मुझे रिमाइंडर दे रहे हैं, मुझे मैसेज दे रहे हैं, मुझे दूसरों से पैगाम पहुंचा रहे हैं, किसके लिए? परवरदिगारा इनकी तौफीकात में इजाफा फरमा, इनके खुलूस को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। परवरदिगारा इनकी जो हाजात हैं इन्हें पूरा फरमा। परवरदिगारा इन्हें भी और हमें भी इमाम के आवान व अंसार में शामिल फरमा। मिलकर इंशाअल्लाह बावाज़े बुलंद तर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला। I couldn't fulfill your expectations। दुआ इमाम ज़मान इंशाअल्लाह बावाज़े बुलंद इंशाअल्लाह इस तरह तलब करें इमाम को कि जिस तरह अपने दिल से आप दुआ मांगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा تسكنه أرزك طوعا وتمتعه